حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اولاد اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے، بچے یا بچیاں ہر دو قسم کی اولاد عطا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ انسان ایک جائز دائرے میں رہ کر کوشش کر سکتا ہے، میڈیکلی کوئی مسئلہ ہے آپ علاج کروا سکتے ہیں، دعا لے سکتے ہیں، دعا خود کر سکتے ہیں، کسی سے کروا بھی سکتے ہیں۔ یہ تدبیریں ہیں جو اللہ ذو الجلال والاکرام نے انسان کے لیے ممکن قرار دی ہیں، لیکن یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیں، اولاد کا تخلیق ہونا یہ کسی انسان کے اختیار اور بس کی بات نہیں ہے۔ چاہے تو دے دے، نہ چاہے تو نہ دے۔ دنیا میں کسی ڈاکٹر، طبیب، تعویذ فروش اور پیر فقیر کے پاس یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام جسے محروم رکھنا چاہے وہ اسے عطا کر دے۔ ہمارے ہاں بالعموم بیٹیوں کی ولادت کو ناپسند سمجھا جاتا ہے، اور محض اتنا ہی نہیں بلکہ بسا اوقات جہالت اس قدر شدت اختیار کر جاتی ہے، توہم پرستی، تقدیر پہ اعتماد کا نہ ہونا، اللہ ذو الجلال والاکرام کے فیصلوں پہ راضی نہ ہونا اس قدر شدید تر ہوتا ہے کہ گھر ٹوٹ جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اس خاتون کو تو صرف بچیاں پیدا ہوتی ہیں، بچہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، میڈیکل سائنس اس پہ بہت کچھ آج کل ریسرچ کر رہی ہے، تحقیقات سامنے آ رہی ہیں۔ بچہ پیدا ہو رہا ہے یا بچی پیدا ہو رہی ہے، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کا اختیار ہے۔ جیسے خامد چاہتا ہے کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو، ویسے ہی بالعموم خاتون خانہ کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہو، لیکن خاتون کو مورد الزام ٹھہرانا اور یہ تہمت اسے دینا کہ تو بیٹا پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ اور یاد رکھنا چاہیے یہ صرف اس بے بس عورت پہ ہی ظلم نہیں ہے، اللہ ذو الجلال والاکرام کی تقدیر پہ بے اعتمادی کا کھلا اعلان ہے۔ اس نے تیرے مقدر میں بیٹے لکھے ہیں، بیٹیاں لکھی ہیں، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، آسمان و زمین کے سارے نظام اس کے اختیار میں ہیں، وہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، کسی کو چاہے تو بیٹیاں عطا کر دے، کسی کو چاہے تو بیٹے عطا کر دے، اسے کون پوچھنے والا ہے؟ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، وہی خاتون ہوتی ہے، ایک مرحلے میں اللہ اسے بیٹا دیتا ہے، دوسرے مرحلے میں اللہ اسے بیٹی دیتا ہے۔ نہ پہلی بار اس کی تدبیر مؤثر تھی، نہ دوسری بار اس کے اختیار میں تھا، یہ آسمان سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اللہ کسے کیا دے گا، دے گا کہ نہیں دے گا، دے گا کتنی دیر تک اس کی نگاہوں کے سامنے وہ زندہ رہیں گے،
دے گا تو واپس لے لے گا، یہ سارے فیصلے اس کے ہیں، کسی انسان کے کسی تدبیر کو اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ البتہ بیٹیوں کو ناپسند سمجھنا، انہیں اپنے لیے باعث شرم سمجھنا، ان کی آمد پہ دل گرفتہ ہونا، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے قرآن مجید میں مشرکین کا، کافروں کا تذکرہ کیا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب انہیں خبر دی جاتی ہے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، وہ غصے میں آ جاتے ہیں، بس نہیں چلتا ان کا کہ ان بچیوں کو زندہ درگور کر دیں۔ اور جاہلیت کی تاریخ اس بات پہ شاہد ہے کہ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا رہا۔ بیٹی کی ولادت کو اپنے لیے باعث عار سمجھتے تھے وہ لوگ، ان کا بس نہیں چلتا کہ بچیوں کو زندہ زمین میں گاڑ دیں، یا اگر انہیں زندہ رکھیں تو ہمیشہ کا توہین اور چبھتی ہوئی نگاہیں اپنے آپ پہ لازم کر لیں۔ الا ساء ما يحكمون، بیٹیوں کی ولادت کو ناپسند سمجھنا، ان سے دامن چھڑانا، انہیں اپنے لیے ذلت کا باعث سمجھنا، اللہ کہتے ہیں یہ بدترین سوچ ہے۔ یہ فیصلے تو اس کے اختیار میں ہیں، وہ کسی کو بیٹا دے گا یا بیٹی دے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بشارتیں دی ہیں ان والدین کے لیے جنہیں اللہ ذو الجلال والاکرام نے بیٹیاں عطا کیں۔ کوئی شک نہیں ہے، بچیوں کی پرورش، ان کی تربیت، ان کی کفالت بالعموم بنسبت بچوں کے مشکل ہوتی ہے، لیکن ان مشکلات کے نتیجے میں جو شاندار وعدے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں، واللہ مومن آدمی سنتا ہے تو اس کا دل اطمینان سے بھر جاتا ہے۔ سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ ثلاث بنات، جسے اللہ ذو الجلال والاکرام 3 بیٹیاں عطا کرے، فصبر علیہن، اور وہ بندہ اللہ کی رضا پہ راضی رہے، بیٹا نہیں ہے یا ہے 3 بیٹیاں ہیں، بادیوں نظر میں انسان سوچتا ہے بیٹا ہوتا تو میرے ساتھ کاروبار میں شریک ہوتا، کمائی کا ذریعہ بنتا، عورتوں کے لیے سہارا بنتا، میرے ساتھ میرا دست و بازو بنتا۔ یہ بچیاں آ گئی ہیں جنہیں گھر کی 4 دیواری میں رکھنا ہے، ان کی پرورش، ان کی کفالت، ان کی تعلیم، پھر ان کے اگلے گھروں کو بسانے کی تدبیریں، پھر تادم واپسی زندگی بھر ان کے معاملات کی نگہداشت، یہ میرے لیے بہت مشکل ہے۔ سرور کونین فرماتے ہیں، من کان لہ ثلاث بنات فصبر علیہن، جو اللہ کی رضا پہ راضی رہا، بیٹا پیدا ہوتا ہے پھر بھی الحمدللہ پڑھتا ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے پھر بھی الحمدللہ پڑھتا ہے، حرف شکایت زبان پہ نہیں آتا، اللہ ذو الجلال والاکرام کا شکوہ نہیں کرتا، میڈیکلی تدبیریں کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، جو مسنون ذرائع ہیں انہیں اختیار کرتا ہے، لیکن بیٹیوں کو ناپسند جانتے ہوئے بچے کی طلب میں درباروں پہ جا کے جبین نیاز نہیں جھکاتا،
کشکولے گدائی لے کے غیر اللہ کے سامنے جا کے اپنا ایمان نیلام نہیں کرتا، اپنی بہو بیٹیوں کو یا اپنی بیوی کو آستانوں پہ راتیں گزارنے کے لیے چھوڑ کے اپنی عزتوں پہ بٹا نہیں لگاتا، فصبر علیہن، وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہے۔ فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ، اپنی طاقت کے مطابق انہیں ویسے ہی پرورش کرتا ہے، ان کی کفالت کرتا ہے جیسے بچوں کی کرتا ہے، ان کے لیے تعلیم کا انتظام کرتا ہے، ان کے لیے رہنے سہنے کا انتظام کرتا ہے، اچھا لباس کھانا انہیں دیتا ہے، بیٹوں کی بجائے بیٹیوں کو کمتر نہیں سمجھتا۔ سمجھ لو اچھی طرح یہ بات۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سب کو نیک اولادیں عطا کرے۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے، بچہ ہے چونکہ یہ مرد ہے اس لیے اسے حق ہے، جو مانگے گا اسے دیا جائے گا، جو اس کا مطالبہ ہوگا پورا کیا جائے گا، اور بیٹی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تفاوت، یہ ظلم، حتیٰ کہ کھانے تک کی بنیادی ترین ضرورت بچیوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے، بچوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ سارے برابر ہیں، بیٹی ہے بیٹا ہے، دونوں بنیادی ضروریات کی فراہمی میں برابر کا استحقاق رکھتے ہیں۔ فصبر علیہن وَأَطْعَمَهُنَّ، اپنی طاقت کے مطابق انہیں کھانا دیتا ہے، سقاہن کساہن، ان کی ضروریات زندگی انہیں فراہم کرتا ہے، جو اس کی طاقت میں ہے بچیوں کی وجہ سے اسے نظر انداز نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کن لہ حجابا یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے، اس کے عذاب سے اس بندے کے لیے پردہ بن جائیں گے۔ ہاں مشکل ہے، کوئی شک نہیں، یہ نازک آبگینیں، یہ بیٹیاں، ان کی نگہداشت کرنا، ان کی پرورش کرنا، انہیں پڑھانا، آج کے خاص طور پہ اس کثیف اور گندے ترین معاشرے میں انہیں سرد و گرم سے بچا کے رکھنا، صراط مستقیم کی تلقین کرنا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا بہت مشکل ہے۔ لیکن میرے عزیز بھائیو، جو تیرے مقدر میں تھا وہ تجھے مل گیا، اگر اسے ناپسند کرے گا، اگر اس پہ جزا فضا کرے گا، اگر ان کی حق تلفی کرے گا تو تو اپنے لیے جہنم خرید رہا ہے، ان کا کیا نقصان کرے۔